قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلو ملکوں میں، ثم انظروا، پھر دیکھ بھی لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرمائیے کس کی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز؟ قل للہ، آپ فرمائیے اللہ کی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے اپنے بارے میں احسان کرنا، نرمی کرنا، مہربانی کرنا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر مخلوق کا حق لازم ہے، لوگ کتب سے لیتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اس کا احسان ہے، تو علی نفسہ الرحمہ سے لیتے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قدرت کی دلیل، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کی ہے جو کوئی سکون حاصل کرتے رات یا دن کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بعض مخلوقات ایسی ہے، یہ جو بلائیں ہیں، حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہے، یہ راتوں کو نکلتے ہیں اندھیرے میں اور دن کو سو جاتے ہیں کہیں۔ یہ بلی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی دن کو سوتی رہتی ہے، حشرات الارض ہے، یہ بھی بلا گئی ہے، رات کو چست و چالاک ہو جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، دیکھتی۔ قدیم زمانے میں سانپ اور بچھو بے انتہا تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اندھیرا بہت تھا۔ جس جگہ اندھیرا ہو وہاں آپ روشنی کر لیں، بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ طہارت خانے میں ایک چھوٹی بتی جلایا کرو، خالی گھر جب آپ نکلتے ہیں تو ضرور بتیاں جلا کے جاؤ۔ اور ایک جن نے اس پر بہت زیادہ اڑی پڑی کی میرے ساتھ کہ آپ کیوں لوگوں کو یہ باتیں بتاتے، ہمارا بسیرا ختم کرتے ہیں۔ یہ اوپر ہمارا ایک مہمان خانہ ہے، وہاں تخصص والے اس سال بیٹھے رہے، اس گلی میں، اس سے آگے ایک جگہ ہے۔ تو استاد محترم، وہاں ایک دفعہ میں نے ایک طالب علم کو کہا کہ وہاں سے یہ چیز لے آؤ، چابی لے لو جلدی، وہ اکثر بند ہوتا ہے۔ طالب علم واپس آئے لیکن پورا ہل جل گیا اور ہونٹ چل رہا گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اوپر جو ہے کوئی آدمی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، کھیت ہے بہت بڑا۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی ایک سریہ پڑا ہوا تھا، وہ لیا بھاگا اوپر، یا مجھے بھی غصہ آ گیا۔ جب میں اوپر گیا کھولا میں نے تو وہاں پر دلہن بیٹھی ہوئی ہے، بارات ہے، لال رنگ کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور ایک موٹا تازہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور رجسٹر نکاح کا لے کے، اور ڈول ڈپکڑے والے بیٹھے کہ ابھی نکاح ہو جائے گا تو ہم بجائیں گے۔ جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وقف جگہ، ظالموں کا یہ قبضہ دیکھو، سب غائب ہو گئے۔ لیکن جب نیچے اترا تو میرا بھی وہی حال تھا جو طالب کا تھا، اب میں رومال سے اپنے منہ چھپا رہا ہوں، تو جسم میرا پی گیا۔ میں نے یہ قصہ سنایا، استاد محترم مولانا عبد الحنان تشریف لائے، مجھے کیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہاں چھوٹے مہمان خانے میں تھے، میں نے ساتھیوں کو کہا حضرت کا مہمان خانہ وہاں لگا لو۔ ہاں میرا وہی لگا، میں جنات سے نہیں ڈرتا، ہے ویسے بڑے بہادر انسان۔ صبح حضرت کہتے ہیں یہ نا جنید ذرا میرے کمرے میں دیکھو، ساری رات کڑ 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 کڑ، کوئی چوہا ہے کیا ہے؟ اب وہ پورا پکا بنا ہوا، اس میں بسترے لگے ہوا، چوہے کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کے لیے دوسری شکل اختیار کی، توبہ استغفر اللہ۔ تو ہمارے جو سپر ہائی وے کا مدرسہ ہے اس میں ایک دفعہ بجلی منقطع ہو گئی، وہ تو ایسی بجلی ہوتی ہے کہیں سے لے لیتے افسران کی مہربانی سے، تو پھر لگایا پھر ہٹایا، پھر لگایا پھر ہٹایا، آخر میں ان کو غصہ آیا، پورا عملہ احتجاج کے طور پر اور کاروائی کرنے کے لیے وہاں مدرسے گیا، تو دیکھا کہ 2-3 طالب علم لیٹے ہوئے، پوچھے کیوں لیٹے؟ کہا ان کو سانپ نے ڈسا ہے۔ کہا کتنے لوگوں کو ڈسا ہے؟ کہا 10 یا 12 لڑکوں کو۔ کہا یہ کیوں؟ تو طالب علم نے کہا کہ بجلی کاٹی گئی ہے، بجلی نہیں ہے تو سانپ نکلا ہے۔ تو وہ افسر نے اپنے لوگوں کو دیکھا، سن لو طالب علم کو مارا جا رہا ہے، جلدی بجلی بحال کرو، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔
حقیقت یہ ہے کہ جس سرزمین پر اندھیرا ہو وہاں بلاؤں کا کوئی حساب نہیں، بلاؤں کا کوئی، اسی طرح سارا جہان اندھیرا تھا، کفر و شرک اور ظلم کی بلائیں مسلط تھی۔ نور الانوار النبی المختار، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم نور مبینہ ساتھ لائے، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو چمکا دیے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ، طلبہ سمجھ لیں اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک سکنہ یسکنو سکونن کے معنی سے، جس کے معنی ہے رہنا سہنا،